حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن فی کل شیء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں دائیں جانب کو ترجیح دینا پسند کیا کرتے تھے۔ دائیں کا مطلب رائٹ سائڈ، سیدھے ہاتھ۔ فرمایا فی ترجلہ و لبسہ، لباس پہننے میں، بالوں میں کنگھا کرنے میں، یعنی بڑی چیزوں میں بھی اور چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں میں بھی سیدھے جانب کو ترجیح دیتے تھے الٹی جانب پر۔ بال بناتے تو پہلے سیدھی طرف کی مانگ نکالتے اور اس کے سیدھے طرف کے جو بال ہیں ان کو درست کرتے، پھر ان بالوں کو جو آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف ہے۔ لباس پہنتے، آستین میں جیسے بازو ڈالنا ہے تو سیدھے ہاتھ کی آستین پہلے، الٹے ہاتھ کی آستین بعد میں۔ جوتا پہننا ہے تو سیدھے ہاتھ کا پہلے، الٹے ہاتھ کا، سیدھے پاؤں کا پہلے اور الٹے پاؤں کا بعد میں، ہر چیز میں۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کبھی کوئی چیز کھانے کی ہوتی اور آپ اپنے ساتھیوں کو پیش کرتے تو اس میں بھی جو سیدھے ہاتھ پہ آپ کے بیٹھا ہوتا اس کو پہلے دیتے تھے، جو الٹے ہاتھ پہ ہوتا اس کو بعد میں۔ کوئی کھجور پیش کرنی ہے، کوئی چیز، حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشروب آیا پینے کے لیے کوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے میں سے خود پیا، بچ گیا۔ آپ کے ارد گرد صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، بائیں جانب حضرت ابو بکر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ، اور سیدھے ہاتھ پہ ایک نوجوان صحابی تھے نو عمر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہی سیدھی طرف سے، لیکن سیدھے ہاتھ پہ نو عمر نوجوان بیٹھے ہیں اور الٹے ہاتھ پہ بزرگ صحابہ۔ اب یہ بھی ایک نامناسب ہے کہ بڑوں کو چھوڑ کے چھوٹوں کو پہلے پلایا جائے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی طرف سے شروع کیا اور ان صحابی سے اجازت لی، نوجوان سے، کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بڑوں کو پہلے پلا دوں، یہ جو میرے لیفٹ سائڈ پہ میرے بائیں جانب لوگ ہیں ان کو میں پہلے پلا دوں۔ تو ان صحابی نے فرمایا لا افضل علی سور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد، یا رسول اللہ میں آپ کے جھوٹے پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ تو اس سے بھی ایک اور مسئلہ بھی پتہ چلا، بعض دفعہ محبت میں نافرمانی کرنی پڑتی ہے۔ بات ماننا یہ محبت کی دلیل نہیں ہوتا، بلکہ بات نہ ماننا یہ محبت کی دلیل ہوتی۔ ہم ہوتے ہم کہتے پلا دیں، یہ تو پلا دیں آپ کی مرضی ہے، لیکن ان صحابی نے اس بات کو پسند نہیں کی، فرمایا آپ کا جھوٹا ہے، میں کیسے کسی اور کو پینے دوں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی جانب کو ترجیح دیتے تھے۔ ایک اور علمی نکتے کی بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خود نبی بھی اور صحابہ بھی ایک دوسرے کا جھوٹا شوق سے پی لیا کرتے تھے، ایک ایک پیالے میں سب سیراب ہو جایا کرتے تھے۔ آج اتنا جو ہے نا وہ جراثیم کا ایک وہم لوگوں کے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ کوئی کسی کے جھوٹے کو پیتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس زمانے میں دانت بھی صاف ہوتے تھے سب کے، مسواک کا استعمال کثرت سے، خوراکیں بھی اچھی ہوتی تھیں پاکیزہ۔ آج اگر کوئی کسی کا جھوٹا نہیں پیتا تو اس کے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لوگوں کے دانتوں کا حساب کتاب بہت خراب ہوتا ہے، بہت زیادہ گندے دانت ہوتے ہیں، گھن آتی ہے ان کو دیکھ کے۔ میں کسی کے دانت خدا نخواستہ دیکھ نہیں رہا، نہ جو ہے بغور دیکھتا ہوں، لیکن کبھی اتفاقی نظر پڑ جائے دانت صاف کرنے کا رواج ختم ہو گیا، بس ایک دفعہ 24 گھنٹے میں برش کر لیتے ہیں، اور پان گٹکے والوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ خیر یہ ایک الگ معاملہ ہے جھوٹے پینے کا کیا حکم ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ترجیح کس کو دی؟ دائیں جانب والے۔ ان سے پوچھا کہ آپ اجازت دے دو تو میں ان کو پلاتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت میں دائیں طرف کی، سیدھے ہاتھ کی کتنی اہمیت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سیدھے الٹے کے چکر میں نا مولویوں نے لوگوں کو ڈالا ہوا ہے، اس سے مسلمان ترقی نہیں کر پا رہا، یہاں سے کھاؤ یہاں سے۔ انگریز دیکھو کہاں تک پہنچ گیا، وہ ان چکروں میں پڑتا ہی نہیں، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ یا الٹے ہاتھ سے کھاؤ، وہ کہتا ہے کھاؤ بس، ادھر سے کھا لو ادھر سے کھا لو، جوتا یہ پہن لو وہ پہن لو۔ یہ مولویوں نے لوگوں کو الجھایا ہوا ہے، یہ پہلے یہ والا کنگا ادھر سے بناؤ پھر ادھر سے بناؤ، چپل پہنو تو یوں پہنو تو پھر یوں پہنو۔ اس سے مسلمان ترقی نہیں کر پا رہے ہیں۔
یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑ گئے. تو اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ایک دفعہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سفر کر رہے تھے جہاز میں. ان کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا تو اس نے الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا. تو حضرت مفتی تقی صاحب نے فرمایا کہ بھائی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سنت عمل ہے. اس نے یہ تانا دیا جو میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو. اس نے کہا یہ مولویوں نے الٹے سیدھے کے چکر میں ڈال کے نا مسلمانوں کو ترقی سے روک دیا ہے. تبصرہ تو آج کل ایک دم فوراً ٹکا کے کرتے ہیں نا. تو حضرت مفتی تقی صاحب نے فرمایا کہ بھائی آپ نے کتنی ترقی کر لی ہے الٹے ہاتھ سے کھا کے. آپ بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں جب سے الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کیا آپ نے. تو ترقی کا الٹے یا سیدھے سے کوئی تعلق نہیں. 2 منٹ بھی نہیں لگتے ہاتھ چینج کرنے میں. الٹا ہاتھ استنجا کرنے کے لیے اور گندے کاموں کے لیے اللہ نے پیدا کیے. جوتے اٹھانے کے لیے، استنجا کرنے کے لیے. ایسے کام بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ کوئی گند اٹھانا پڑتا ہے، گھر میں کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے، پیمپر بچوں کا پڑا، وہ الٹے ہاتھ سے. شریعت نے اس کی ترغیب اس لیے دی ہے کہ اسلام نام ہے تہذیب اور شائستگی کا. ایسا نہیں ہے کہ انسان ہے بس منہ اٹھا کے جیسے چاہے زندگی گزارنا شروع کر دے. تہذیب اور شائستگی سکھائی ہے. تو ایک جانب ایسی ہونی چاہیے جو اچھے کاموں کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس کی اتنی تاکید ہے کہ قیامت کے دن قرآن میں آتا ہے کہ جس کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ ملے گا وہ سیدھے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، اور جس کو جہنمی ہونے کا سند ملے گی وہ اللہ الٹے ہاتھ میں پکڑائیں گے. اس کو اللہ قیامت کے دن بھی سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ میں فرق کریں گے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر پابندی سے عمل کرنا چاہیے. گھر میں بچہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے تو سیدھے ہاتھ سے تھپڑ لگائیں اس کو، کیونکہ الٹے ہاتھ سے صحیح لگے گا نہیں. ٹھیک ہے، اس کو سمجھائیں کہ بیٹا سیدھے ہاتھ، تھپڑ نہیں لگائیں تو میں مزاح کر رہا ہوں. اس کو سمجھائیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں. اور اسی طرح گھر میں ان چیزوں کا معمول بنائیں. بڑوں کو کوئی چیز دی جا رہی ہے سیدھے ہاتھ سے، لی جا رہی ہے سیدھے ہاتھ سے. دکان اللہ نے سیدھے ہاتھ میں برکت رکھی ہے. دکاندار جب کسی کو کوئی چیز پکڑاتا ہے سیدھے ہاتھ سے پکڑائے. آپ اس کو پیمنٹ کرتے ہیں سیدھے ہاتھ سے. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، اگر انہوں نے کوئی چیز فروخت کی یا کسی سے پیسے وصول کر رہے ہیں، وہ اگر الٹے ہاتھ سے دیتا ہے تو نہیں لیتے، کہتے ہاتھ چینج کر کے دو سیدھے ہاتھ سے. اتنا خیال کیا جاتا ہے اس چیز کا. البتہ کوئی عذر ہو، جلدی ہے تو ایک الگ بات ہے. جلدی ہے، آپ کی ٹرین نکل رہی ہے، تو جس ہاتھ میں گلاس آ گیا پانی پی کے بھاگیں بس وہاں سے. اس میں زیادہ جو ہے وہ ایک جلد بازی کے یا اور اس کے حکام جو ہے نا، ضرورت کے حکام الگ ہوتے ہیں. اس میں زیادہ پھر تکلف سے کام نہیں لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.